اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی گئی کہ تم ان لوگوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پوجا کرتے ہیں تو ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے تو وہ تمہارے معبود کو یعنی مجھے برا بھلا کہنے لگیں گے۔ اس سے نکتہ ملا کہ کوئی جائز چیز کرنے سے اگر آدمی حرام میں مبتلا ہو سکتا ہو تو وہ جائز چیز چھوڑ دینی چاہیے، ہر جائز کام کرنا نہیں چاہیے کہ یہ جائز ہے تو کر لیں۔ بعض جائز چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حرام تک پہنچا دیتی ہیں، تو جو مباح چیز جو جائز چیز حرام تک مفضی ہو تو اس جائز چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس لیے کیا دیکھو بتوں کو برا بھلا کہنے سے منع کر دیا گیا ہے، کیوں؟ کر سکتے ہیں لیکن جواباً وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں آپ کے رسول کو برا بھلا کہنے لگیں گے، اسی طریقے سے اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ تو ایک جائز چیز اگرچہ ہے مگر چونکہ یہ مفضی للحرام ہے، حرام تک بات پہنچا دے رہی ہے، اس وجہ سے یہ جائز کام آپ نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا، یعنی اسلام کتنا فراخ دلانہ رویہ اختیار کرتا ہے دوسرے مذاہب کے تئیں کہ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے منع کر دیا گیا ہے، ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کرو۔ اس کے بعد آخری بات کہی جا رہی ہے پارے کے آخر میں کہ آدمی اگر حق طلب اور حق بھی ہو، یعنی حق کو تلاش کر رہا ہو اور حق کو دیکھنا چاہتا ہو، جی حق کو دیکھنا چاہتا ہو تو اللہ تبارک و تعالی حق کی طرف اس کی راہ ہموار کر دیتا ہے، حق تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی اگر عناد اور ہٹ دھرمی پر جمع ہوا ہو کہ ہمیں حق کو قبول نہیں کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے دلوں کو اور نگاہوں کو ہم پھیر دیتے ہیں، یعنی حق کی طرف سے پھیر دیتے ہیں، حق کی طرف سے پھیر دیتے ہیں، پھر وہ اپنی ضلالت اور اپنی گمراہی کے اندر بھٹکتا رہتا ہے۔ لہذا آدمی کو دین کی بات آ جائے تو تحقیق کرنی چاہیے، حق کو تلاش کرنا چاہیے، عناد اور ہٹ دھرمی کے اوپر جمے نہیں رہنا چاہیے۔ اگر جمع رہا تو اللہ اس کے دل کو اور اس کی نگاہ کو پھیر دے گا، نہ دل کا نور اس کو صحیح جگہ پر پہنچا سکتا ہے، نہ آنکھوں کا نور اسے صحیح منزل تک پہنچا سکتا ہے۔